معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 37 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان جندارلی کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا ہوا پاشا، کیا آپ اب تک حیران ہیں؟ جندارلی کہتا ہے سلطان میں پہلے حیران تھا لیکن اب معاملہ مختلف ہے۔ میرے ابا و اجداد کی طرح میری زندگی بھی صلح کے وقت محل میں اور جنگ کے وقت میدان جنگ میں گزری ہے۔ میرے بہت سارے دشمن اور بہت سارے دوست رہے ہیں۔ میں نے بہت سی تحریروں اور بہت سی کتابوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ حقیقی حکمرانی قلعوں اور شہروں کو فتح کرنے میں نہیں ہے۔ سلطان آپ نے ایک خواب دیکھا اور ہمیں روم کی فتح کا یقین دلایا۔ سلطان آپ نے اس فتح کے لیے بہت سے مومنین اور جانساروں کو یقین دلایا، اور اب آپ نے ہمیں یقین دلایا کہ آپ ان جہازوں کو زمین پر گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ میں نے آپ کی آنکھوں میں حقیقی بادشاہت اور سلطنت دیکھی۔ ہمیشہ جیتے رہیں، ہمیشہ جیتے رہیں۔ سلطان کہتے ہیں لیکن یہ صرف میری نہیں بلکہ آپ سب کی بھی کوششیں ہیں۔ شہزادے کے دور سے لے کر سلطنت تک مجھے راستہ دکھانے والے آپ میرے لالا حضرات ہی تھے۔ پھر زگنوس پاشا سے کہتے ہیں اب سے کام آپ کے اور بہادر بے کے سپرد ہے۔ سلطان سپاہیوں سے کہتے ہیں میرے بہادروں، میرے سپاہیوں، یہ مت سوچو کہ آپ صرف جہاز بنا رہے ہو، یہ مت سوچے کہ آپ ایک ناممکن خواب کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہوئے تو نہ صرف ہماری بلکہ آنے والی نسلوں کی قسمت بھی بدل جائے گی۔ میرے بہادروں، قسطنطنیہ جو ہلال کے سائے میں منور ہوگا ہزاروں سال تک ترکوں کا حقیقی وطن رہے گا۔ یہ سن کر سب لوگ سلطان زندہ باد، سلطان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ادرنی میں مارا خاتون قاضی کے پاس آتی ہیں۔ مارا خاتون کو دیکھ کر قاضی انہیں خوش آمدید کہتا ہے اور آنے کی وجہ پوچھتا ہے۔ مارا خاتون کہتی ہیں محترم قاضی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، شاید ایسی کمزوریاں بھی ہوں جن سے ہم ناواقف ہیں۔ جواباً قاضی کہتے ہیں عثمانی ریاست میں شریعت اور قانون دونوں تلوار کی طرح مضبوط ہیں۔ باقی مسائل کی طرح ہم بھی بہت سے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن میری سلطانہ ایک مسئلہ ہے، ہمیں مداخلت کرنے کا حق یا اجازت نہیں ہے۔ ایک شہید خاتون ہے جس کے شوہر نے قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے شہادت پائی ہے۔ ہمیں اس کے پڑوسی نے اس کے حال احوال بتائے ہیں لیکن خاتون ریاست سے خرچہ لینے سے انکار کر رہی ہے۔ مارا خاتون پوچھتی ہیں کیا اسے ریاست سے یا ہم سے کوئی ناراضگی ہے؟ ہم کسی اور ذریعے سے مدد بھیج دیتے ہیں۔ مارا خاتون کی بات سن کر قاضی کہتے ہیں میں خود وہاں گیا اور اس سے بات کی مگر کچھ نہ کر پایا۔ سلطانہ، اسے ریاست سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، وہ بہت عزت دار خاتون ہے مگر وہ ضدی ہے، اسے قبول نہیں کرتی۔ مارا خاتون پوچھتی ہیں کیا اس کے بچے ہیں، وہ بھی مشکل میں ہیں؟ جواباً قاضی کہتے ہیں سب سے اہم چیز یہ ہے لیکن اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، بچے بدحال اور بھوکے ہیں۔ ہمیں اگر اس کے پڑوسی سے پتہ نہ چلتا تو ہم کبھی یہ نہ جان سکتے۔ مارا خاتون کہتی ہیں میں سمجھ گئی ہوں، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے، میں خود جا کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھی وہ قاضی افندی سے پتہ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف سلطان صبح صبح لشکر گاہ پہنچ جاتے ہیں۔ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد سروجا سے پوچھتے ہیں کیا توپیں تیار ہیں؟ سروجا توپوں کے گولے میرے کہنے کے مطابق ہی بنے ہیں نا؟ سروجا کہتا ہے جی ہاں میرے سلطان بالکل۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں بھی سپاہی دفاع کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں اور ہان بلندی پر کھڑے ہو کر دوربین سے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے فرانسسکو بھی جاوی کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور سپاہیوں کا معائنہ کرنے لگ جاتا ہے۔ سلطان گرجتے ہوئے اپنی فوج سے کہتے ہیں آج عزت ہماری اور خوف ان کا ہے، ہم جس جگہ قدم رکھیں گے اس جگہ کو ہلائیں گے، ہم پتھر کی دیواریں ان کے لیے قبریں بنا دیں گے۔ سلطان کے اشارہ کرتے ساتھ ہی جندارلی گولے برسانے کا حکم دیتا ہے۔ حکم ملتے ہی سپاہی توپوں کے منہ کھول دیتے ہیں اور بڑے بڑے گولے قسطنطنیہ کی دیواروں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ سلطان کے اشارے پر ہامن توپیں آگے بڑھائی جاتی ہیں۔ پھر سلطان کی ہدایت پر سپاہی توپوں کا پیمانہ درست کرتے ہیں۔ سلطان مشعل اٹھا کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں میرے اللہ، ہم صرف تجھ پر ہی یقین رکھتے ہیں اور تیرے ہی نام کے لیے لڑتے ہیں، ہمیں فتح عطا فرما یا رب۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان ہاون توپ کو آگ لگا دیتے ہیں۔ سلطان کے آگ لگاتے ساتھ ہی ہاون توپوں میں سے بے شمار گولے ہوا میں اڑتے ہوئے قسطنطنیہ کی جانب بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بالکل دیواروں کے اندر جا گرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں موجود بزنطینی سپاہیوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ گولوں کی زد میں آ کر بہت سے سپاہی زخمی ہوتے ہیں اور بہت سے ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو جاتے ہیں۔ حملے کی کامیابی پر سلطان اور ان کے ساتھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر فرانسسکو اور اورہان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ فرانسسکو کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سپاہی بھی اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ اورہان کہتا ہے یہ اس نے کیسے کر لیا؟ اگر اب وہ شاہی توپ سے حملہ کریں گے تو ہم انہیں نہیں روک سکیں گے۔ فرانسسکو چلاتے ہوئے سپاہیوں سے کہتا ہے سب پیچھے ہٹ جاؤ، سب پیچھے ہٹ جاؤ، ہم ان سے پیچھے ملیں گے، جلدی کرو۔ حکم ملتے ہی وہاں موجود سپاہیوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں مگر بہت سے شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے۔ لشکر گاہ میں سلطان کہتے ہیں اب باری آتی ہے آسمان کو ہلانے والی، کافر کے دل میں خوف طاری کرنے والی شاہی توپ کی۔ شاہی توپ چلاؤ، شاہی توپ چلاؤ تاکہ کافروں کا سینہ مسلمانوں کے خوف سے بھر جائے۔ سلطان کا حکم ملتے ہی سروجا شاہی توپ کو آگ لگا دیتا ہے۔ سب لوگ اپنے ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے شاہی توپ سے ایک گولا نکلتا ہے اور زوردار دھماکے کے ساتھ قسطنطنیہ کی دیواروں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ پھر سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں میرے سرماؤ، میرے بہادروں، سپاہیوں، کافروں کو اب عذاب دینے کا وقت آ گیا ہے، آگے بڑھو، بسم اللہ کرو۔ یہ سنتے ہی عذابی دستہ قسطنطنیہ کی جانب دوڑ پڑتا ہے۔ خیمے میں موجود علی بے کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے
क्या टेक लगाने के लिए रियासत की तलवार बनाई है? इसी लम्हे सिपाही वहाँ आता है तो अली भी उससे पूछते हैं क्या अल्परेन वापस नहीं आया? सिपाही कहता है हमला शुरू हो चुका है जनाब। ना सिर्फ वो बल्कि बाली साहब भी वहीं मौजूद हैं। अल्लाह के हुक्म से पूरी फौज मैदान में मौजूद है। ये सुनकर अली बे कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि मेरी बहादुरी महज किसी कहानियों में रह जाए? फिर तलवार को देखते हुए कहते हैं मेरा घोड़ा तैयार करो, जंग शुरू हो चुकी है तो ये बहादुर बनने का वक्त है। सिपाही एतराज करने लगता है तो अली बे कहते हैं मैंने जो कहा है वो करो। हुक्म मिलते ही सिपाही वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में शहंशाह दिमित्री और फ्रांसिस्को के साथ आगे बढ़ रहा होता है। फ्रांसिस्को कहता है हमारी सारी तैयारियां राइगा की, हम दोनों दीवारों के दरमियान मेहमद की फौज का मुकाबला करने का इरादा कर रहे थे। शहंशाह पूछता है अब हम क्या करेंगे? शाही तोप अगर एक और शिगाफ डालती है तो तुर्क अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। फ्रांसिस्को कहता है हम दीवारों के पीछे रहकर हमले का इंतजार नहीं कर सकते। मेहमद की पूरी फौज थियोडोसिस की दीवारों के सामने मुंतजिर है। जब तक शाही तोप को शिगाफ डालेगी मैं लातीनी जंगजू के साथ रोमानोस दरवाजे से निकलूंगा, हम उस जानिब से उन पर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर दिमित्री कहता है ये पागल हो गया है। शहंशाह भी दिमित्री की बात की तायद करते हुए कहता है दिमित्री ठीक कह रहा है, इस तरह सामने से तुर्कों का सामना करना आसान नहीं होगा। फ्रांसिस्को कहता है चलो रात तक इंतजार करते हैं। मकसद बहरहाल उनकी फौज को तबाह करना नहीं है बल्कि उनके निजाम को गैर मुस्तहकम करना है, यही हमारा मकसद है। फ्रांसिस्को की बात सुनकर शहंशाह दिमित्री से कहता है मेरे भाई तुमने फ्रांसिस्को की बात सुनी है, जिन मोरिया सिपाहियों को लतीनी ओहदों पर तैनात किया गया था उन्हें देखो, हमें इससे दोबारा तैयारी के लिए मजीद वक्त मिलेगा। मैं कोई गलती नहीं चाहता, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी करो दिमित्री। शहंशाह का हुक्म मिलते ही दिमित्री वहां से चला जाता है। फिर फ्रांसिस्को शहंशाह से कहता है अगर आपका भाई मेहमद का जासूस है तो वो जल्दी उसको ये झूठी खबर पहुंचा देगा। नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।